وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، اسلامی نظریے میں، اسلامی عقائد میں الولاء والبراء کا عقیدہ بہت اہم ہے۔ الولاء سے مراد مسلمانوں سے محبت کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے اچھی بات کرنا، ان کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، پوری زندگی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، یہ الولاء ہے۔ البراء یہ ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان سے برات کا اظہار کرنا۔ یہ وہ عقیدہ ہے مسلمہ مسلمانوں کا کہ جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ میں نے الولاء پہ عمل کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، مسلمانوں کی حقوق کی ادائیگی، مسلمانوں کے ساتھ محبت، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، پوری زندگی میں نے یہ رکھنی ہے۔ اور والبراء، غیر مسلموں کے ساتھ برات کا اظہار کرنا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، کہ غیر مسلموں کا عقیدہ اس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ان کے اعمال سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ان کی سوچ اور فکر سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ان کے ہر عمل سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ اسلامی عقیدے کے اندر بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے اندر کمی عقیدے کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کے اندر مضبوطی عقیدے کی بہت بڑی مضبوطی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو صفت بیان کی، فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں؟ وہ رحیم و کریم ہیں، آپس میں محبتیں
کوئی انتہا نہیں ان کی محبتوں کی، لیکن کافروں کے معاملے میں ان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں سختی کا یہ معاملہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے کافروں کو مار دیتے تھے یا کافروں کو برداشت، ایسی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں سے محبت کرنی، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ معاملات رکھنے، نشست و برخاست، رشتہ داریاں، محبتیں، دوستی، سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے مقابل کافروں کے ساتھ وہ بہت سخت تھے۔ یعنی کافروں کے ساتھ کوئی اس معاملے میں نرمی نہیں تھی، ان کے عقیدے کے معاملے میں، ان کی سوچ اور فکر کے معاملے میں، ان کے نظریات کے معاملے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت دی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے درمیان اختلاف پیدا نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے، تمہارے درمیان قبیلوں کی جنگ تھی، تمہارے درمیان علاقوں کی جنگ تھی، تمہارے درمیان نسلوں کی جنگ تھی، تمہارے درمیان رنگوں کی جنگ تھی، تمہارے درمیان غلام اور آزاد کی جنگ تھی، تمہارے درمیان اونچ اور نیچ کی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اب منظر کیا ہے کہ اب گورا اور کالا آپس میں کیا بن گئے ہیں؟ بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اب امیر اور غریب آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اب ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کا بھائی اور دوست بن گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس اختلاف کی بنیاد پر تم جہنم کے گڑھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جہنم کے گڑھے کے اوپر تم موجود تھے۔ اگر تم اس اختلاف سے نہ بچتے تو تم جہنم کے اندر گر جاتے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسلام۔ اس اسلام کی نعمت کو سمجھیں، اور اس اسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان احکامات کو سمجھیں کہ اسلام ہمارے لیے کیا احکامات دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ امریکہ اپنی آگ میں جل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو اس نے آگ پھیلائی، کہیں یہ آگ تھی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، کہیں یہ آگ تھی کہ یہ کمزور ہیں، کہیں یہ آگ تھی کہ یہاں میرا تسلط ہونا چاہیے، کہیں کیا اور کہیں کیا۔ اور پھر کیا تھا، اپنے ملک کے اندر جو آج دنیا کہتی ہے کہ بڑے تہذیب اور تمدن والے لوگ ہیں، آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر ان کی تہذیب اور تمدن کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہوگا کہ ان کے اندر تہذیب نام کی چیز بھی ہے یا تمدن نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ گورا یا کالا ہونا کسی انسان کا اپنی ذات کا مسئلہ ہے، یا سیاہ اور سفید ہونا اپنے ذات کا مسئلہ ہے؟ کیا کسی کا امیر اور غریب ہونا اس کے بس کا مسئلہ ہے؟ کیا کسی کے چھوٹے اور بڑے قبیلے کا ہونا اپنے بس کی بات ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں میرے اللہ کی تقسیم شدہ ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تمہیں اللہ نے ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے۔ ساری کی ساری یہاں پر قبائلی عصبیت، ساری کی ساری اونچ نیچ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے ساری کی ساری ختم کر دی کہ تمہیں اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا ہے۔ اور اماں حوا اور حضرت آدم کو اللہ نے کس سے بنایا تھا؟ اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ تو یہ سارے مٹی سے پیدا شدہ ہیں۔ پھر کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں، پھر کسی چھوٹے کو بڑے پر نہیں، بڑے کو چھوٹے پر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا سن لو، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کیا خوبی تھی بلال حبشی کے اندر؟ کیا خوبی تھی بلال حبشی کے اندر؟ کالا رنگ تھا، موٹے ہونٹ تھے، غلام خاندان سے تھے، حبشہ کا قبیلہ تھا،
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ میں اپنی غلامی کے لیے چنا تو حضرت بلال کو چنا ہے۔ آپ کسی اور قبیلے کے فرد کو بھی لے سکتے تھے، آپ نے بلال ہی کو کیوں چنا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز حضرت بلال کے پاس ہوتی تھی۔ آپ جو کھانا کھاتے حضرت بلال کے پاس ہوتا، آپ جو پیسے رکھتے حضرت بلال خزانچی تھے اس کے، آپ جو خرچ کرتے حضرت بلال کو حکم دیتے بلال خرچ کرو، آپ اذان کا وقت ہوتا بلال کو کہتے جاؤ بلال اذان دو، کسی کو بلانا مقصود ہوتا تو بلال کو کہتے بلال جاؤ یہ کام کرو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو حضرت بلال کی پاؤں کی آہٹ وہاں سنائی دی تھی، حضرت بلال چلتے زمین پر تھے، پاؤں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو اللہ کے بندوں یہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کے درمیان جو محبتیں ہیں، آپ کے درمیان جو پیار ہے، اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ اس کا بنا صرف ایمان ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جس نے تو سارے کی ساری یہ جو قدورتیں ہیں یہ ختم ہو گئیں، ساری کی ساری اونچ نیچ ختم ہو گئی، ساری کی ساری افراط اور تفریط ختم ہو گئی، سارے کے سارے یہ جو ہم نے دنیا کے اندر معاملات بنائے ہوئے ہیں، وہ خاندان ہے وہ خاندان ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سارے کے سارے برابر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کے سامنے ایک مذہب ہے ہندوؤں کا۔ ہندوؤں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اسے کہا جاتا ہے یہ ٹھاکر ہیں۔ ان کے ہاں ٹھاکر کو حیثیت یہ ہے کہ جو یوں سمجھ لیں جس طریقے سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھگوان کا ایک روپ ہیں۔ کون؟ ٹھاکر۔ اور اس کے بعد ایک شودر ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ان کا خدا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کی ناف سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی جو یہاں سے پیدا ہوا اللہ کے وہ بڑا ہے، جو یہاں سے پیدا ہوا وہ چھوٹا ہے، جو پاؤں سے پیدا ہوا اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ تو ہندوؤں کے ہاں ہندوؤں کو شودر کہا جاتا ہے، اور وہ ان کے ہاں منع ہے کہ خبردار کوئی بھی ٹھاکر جو چیز استعمال کرتا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی شودر اس کو استعمال کر لے۔ جس علاقے میں ٹھاکر رہتے ہیں وہاں شودر نہیں رہ سکتے، جس جگہ پر نوکری ٹھاکر کرتا ہے وہاں شودر نہیں کر سکتے۔ جو مراعات ٹھاکر کو حاصل ہیں وہ شودر کو حاصل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے بندو دیکھ لو ان کے ہاں کن چیزوں کی تقسیم ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے کسی مذہب کو آپ لے لیں، ان کے اندر تقسیم در تقسیم موجود ہے۔ یہ اللہ نے نعمت اسلام آپ کو دی ہے کہ جس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، جس کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری فضیلت بھی تمہارے اندر ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑے انسان کی فضیلت ہوتی ہے اور بڑے ایک سربراہ کی فضیلت ہوتی ہے، ورنہ انسانیت میں تم بھی وہی ہو میں بھی وہی۔ انسانیت میں ساری کائنات برابر ہے، انسانیت میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مومنوں کو خطاب نہیں کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا انسانوں کو خطاب کیا ہے، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے بنایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ جو قبیلے اور تمہارے گروہ بنائے ہیں یہ صرف اور صرف کس لیے بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارے درمیان تعارف کا اور تمہارے درمیان پہچان کا اور تمہارے درمیان ایک دوسرے کو بتلانے کا جو تصور ہے وہ قائم رہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کسی بڑے قبیلے سے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میرے لیے کھلی ہے۔ ابو جہل سے بڑا قبیلہ کس کا تھا؟ ابو لہب سے بڑا قبیلہ کس کا تھا؟ ابو جہل یہ کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ یہ قریش تھے، بنو ہاشم تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کے جاہ و جلال کام آیا، نہ اس کی عزت اور آبرو کام آئی، نہ اس کے قوم اور قبیلہ کام آیا۔ کیوں؟ کہ اس کی محمد رسول اللہ سے دشمنی تھی۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فرمایا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیے، اللہ نے اس کو اور اس کی بیوی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. بڑے قبیلے کے لوگ تھے، بڑا خوبصورت انسان تھا، شولوں کا باپ تھا، ابو لہب کہتے ہیں شولوں کا باپ تھا، چہرہ چمکتا تھا، روشن چہرہ تھا. لیکن رسول اللہ کی جب دشمنی کی، لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. اور دوسری طرف کون ہے؟ صہیب ہیں، روم کے رہنے والے ہیں، کوئی خاندان پتہ نہیں، قبیلہ پتہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. یاد رکھو مسلمانوں، اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اسلام کی اس نعمت کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا روزانہ 1000 مرتبہ شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. اگر تو ہمیں اسلام نہ دیتا پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے. اگر یہودیت ہمارے اوپر مسلط ہوتی تو ہم کیا آج دنیا کو چہرہ دکھا رہے ہوتے، یا عیسائیت ہمارے اوپر ہوتی تو ہم کیا کرتے، یا ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی، ہندو کے گھر میں، دہریے کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہماری کیفیت ہوتی. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام آپ کو اللہ نے ماں کی گود کے اندر دیا ہے. آپ نے جب آنکھ کھولی ہے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے. مسجد اور مدرسہ، علماء اور ممبر، محراب، قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کو ملی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے. ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور اسلام کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کا کوئی شکر ادا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ما سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، نعمت اسلام. اس کے اندر عقیدہ ہے الولاء والبراء. اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوط کر لیں. اور تھوڑا سا آپ کو میں تاریخ کی کچھ اوراق میں لے جانا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کمزوریاں کہاں سے آتی ہیں اور مسلمان کن کن فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. قرون اولیٰ کے دور میں ایک فتنہ نکلا تھا جس کا نام معتزلہ تھا، اور اسی دور کے اندر ایک فتنہ نکلا تھا جس کا نام فتنہ تکفیر تھا. فتنہ تکفیر کیا ہے؟ یہ یہودیت اور عیسائیت سے بھی بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے. تکفیر کیا ہے؟ تکفیر یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں باقی سارے کافر. چھوٹے چھوٹے مسئلے پر مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یہ الولاء کے خلاف ہے. یہ عقیدہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سچا پڑھا یا جھوٹا پڑھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس نے زبان سے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا عصموا منی دماءہم واموالہم، فرمایا کہ اس کی جان اور اس کا مال مجھ سے محفوظ ہو گیا. آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کہتا ہے تو کافر ہے، اگر وہ کافر ہے تو اس تک بات پہنچ جاتی ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کس کی طرف لوٹتا ہے؟ جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. دو میں سے ایک تو کافر ہوگا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کس قدر ڈرا دینے والی حدیث ہے. فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے دو میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. یا جس کو کہا وہ کافر ہے پھر تو ہے ہی وہ کافر. اگر وہ نہیں ہے تو جس نے مسلمان کو کافر کہا ہے وہ مسلمان کافر ہو گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ اب تو کافر ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ تو نے ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا. یہ فتنہ تکفیر یہ صحابہ کرام کے دور سے نکلا، اور اس قدر ہولناک اسی کے اندر سے خوارج نکلے، اسی کے اندر سے معتزلہ نکلے، اسی سے جہمیہ نکلے، اسی سے قدریہ نکلے، اسی سے مشبہہ نکلے، اسی سے معطلہ نکلے. جتنے گمراہ فرقے تھے وہ انہی سے نکلے ہیں اور اسی کے برگبار تھے، اسی کی شاخیں تھی وہ. اور آج تک یہ فتنہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر موجود ہے.
آج بھی موجود ہے یہ فتنہ، اور آج بڑے دھڑلے کے ساتھ موجود ہے۔ آج کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آج مسلمان حکومتوں کو کافر کہہ دینا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آج مسلمانوں حکمرانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ زبانیں ہماری کھلی ہیں، جمہوریت کے ہم پروردہ لوگ ہیں، جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی، اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ مسلمان حکمرانوں کو آپ کافر کہیں، آپ مسلمانوں کو کافر کہیں، آپ اہل ایمان کو کافر کہیں، آپ علماء کو کافر کہیں۔ یہ تو اسلام کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو کافر ہے وہ تو خود کافر ہی ہے، جو یہودی ہے وہ یہودی ہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اس کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ یہ کہہ کر لڑایا گیا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے اوپر فتوے لگوائے گئے، مسلمانوں سے ایسے لوگ تیار کیے گئے، یہودیوں نے تیار کیے، عیسائیوں نے تیار کیے، جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، جنہوں نے قرون اولیٰ کے ان عظیم ہستیوں پر کفر کے فتوے لگائے جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، ان کو تو کافر کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی باتوں کو اٹھا کر، ان کی کمزوریوں کو، بشری کمزوریوں کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے عیاں کیا گیا، اور یہ کہا گیا اس سے خلافت چھین لی گئی، اس کو خلافت دے دی گئی، اس کا یہ ہوا، اس کا وہ ہوا۔ لہٰذا صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کافر، تابعین بھی کافر، تبع تابعین بھی کافر، ائمہ محدثین بھی کافر۔ دنیا کے اندر مسلمان کون ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ یہ فتنہ تکفیر سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنی جان چھڑائیں، تربیت کریں۔ جس شخص کی زبان سے اس قسم کے جملے سنیں، سمجھ لیں کہ یہ بندہ تکفیریت کا شکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہہ دینا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس امام کے پیچھے خطبہ نہیں ہوتا، اس امام کا یہ نہیں ہوتا، یہ فتنہ تکفیر نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ یہ تکفیریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور تکفیر اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے لے کر، حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، عمر ابن الخطاب شہید ہوئے، تو فتنہ تکفیر سے شہید ہوئے۔ تاریخ میں آپ کے سامنے نہیں دہرانا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ جس بدبخت نے حضرت فاروق کو، عمر فاروق کو شہید کیا، اس کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس کو منافقوں نے تیار کیا تھا، یہودیوں نے تیار کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، سارے اعمال کرتا تھا، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ آپ کو کبھی پتا ہے؟ تاریخ کو اٹھائیں، یہ بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کی بشری کمزوریوں کو اٹھا کر بڑا بیان کرنے والے کون تھے؟ پھر مدینہ طیبہ کے اندر آ کر پورا ماحول بنانے والے کون تھے؟ مسجد نبوی پر قبضہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان کو نماز سے روکنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان کو گھر کے اندر 40 دن تک قید کرنے والے، محصور کرنے والے کون تھے؟ دانا پانی، کھانا پینا بند کرنے والے کون تھے؟ یہاں تک کہ 40 دن کے بعد حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ مسلمان تکفیری تھے، یہ لوگ کافروں نے تیار کیا، مسلمانوں کے اندر ڈال دیے لا کر، اور انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ مسجد نبوی جو حضرت عثمان نے وقف کی تھی، حضرت عثمان نے توسیع کی تھی، اس مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کی نماز کے لیے داخلہ بند ہو گیا۔ وہ مسجد نبوی کے اندر کنواں، بیر روحا کے نام سے جو کنواں معروف تھا، پورے مدینہ طیبہ کے اندر ایک کنواں تھا جسے حضرت عثمان نے 30,000 درہم کے بدلے میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کنویں کا پانی حضرت عثمان پر حرام کر دیا گیا۔ یہ فتنہ تکفیریت کا مکروہ چہرہ ہے، یہ بھیانک چہرہ ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ پھر کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک صحابہ بھی نعوذ باللہ من ذالک پھر اس سے باہر ہو جاتے ہیں، تابعین بھی اس سے، ان کی زد سے نہیں بچتے۔ حضرت عثمان غنی پر تکفیریوں نے فتوے لگائے، اور پھر حضرت عثمان غنی کو گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ قرآن پاک کے اوپر ان کا خون گرتا ہے، ان کی داڑھی کو نوچا جاتا ہے پکڑ کر، اور کہا جاتا ہے بوڑھے 82 سال کا خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، رسول اللہ کے دوہرے داماد،
ان کو کس مظلومیت کے ساتھ ان تکفیریوں نے مارا، تاریخ اسلام کا سیاہ باب ہے، اس پر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان کے بعد یہ فتنہ فروغ تو نہیں ہوا، حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی یہی تکفیری تھے، جو بظاہر مسلمان اندر سے کافر، بظاہر مسلمان اندر سے یہود و نصارہ کے ایجنٹ، بظاہر مسلمان اندر سے منافق، اسلام کا روپ دھار لیا اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا دی، یہاں تک کہ حضرت علی کے دور میں دو گروہ کھڑے ہوئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو حضرت علی کو خدا کہتا تھا، آج بھی ایسا گروہ موجود ہے جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے، اور ایک وہ گروہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو خدا کہتا تھا ان کو حضرت علی نے خود جلا دیا۔ یہ 200 کے لگ بھگ تھے، خوارج تھے، 200 کے لگ بھگ، ان کو حضرت علی نے جلا دیا۔ جلتے ہوئے جب وہ آگ کے اندر جل رہے تھے، دہک رہے تھے، آگ کے اندر، انگاروں کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، ہمیں پہلے تو شک تھا کہ آپ خدا ہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں۔ کیوں؟ کہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ فتنہ تکفیریت ہے، یہ مکروہ چہرہ ہے تکفیر کا، کہ تکفیری کسی حال میں باز نہیں آتے ہیں۔ مسلمانوں کے خون سے انہوں نے رنگین کیا ہے پوری دنیا کو، لیکن پھر بھی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ حاجی فتنہ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو آج بھی یہی زبانیں استعمال کرتے ہیں، جن کی زبانیں صحابہ کرام کے خلاف، تابعین کے خلاف۔ ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک کو کیا ہوا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں تاریخ کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو؟ یہودیوں نے یہ کام نہیں کیا، عیسائیوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں سے کروایا، ان سے جو تکفیری تھے ان سے کروایا کہ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو کھیڑو اور ان کے جسد مبارک کو وہاں سے نکالو، اس کی بے حرمتی کرو۔ ان کی زوجہ محترمہ کی قبر کو بھی اکھیڑا گیا، وہاں کے جسد جو بھی تھا اس کو نکالا گیا، وہاں پر آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر! یہ کرنے والے مسلمان ہوں گے؟ عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، جو برسر اقتدار آئے کروڑوں کے مالک تھے، اور جب دنیا سے گئے تو پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا تھا۔ 2.5 سال کی حکومت میں سب کچھ انہوں نے اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ مسلمانوں، آج آپ نے کیا دیا ان کو؟ آج ان کی قبر مبارک کو بھی اکھاڑ دیا گیا، آج ان کی قبر سے باقیات کو نکال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ مکروہ چہرہ ہے، یہ مکروہ چہرہ ہے تکفیریت کا۔ اس سے اسلام نے دور رہنے کا کہا ہے۔ یہ ایک ذہن ہوتا ہے، خوفناک ذہن ہے، ہولناک ذہن ہے۔ یہ تکفیریت کا جو ذہن ہوتا ہے یہ کسی کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا ایک بچے کا جس کو تیار کیا تھا خودکش حملے کے لیے، وہ پکڑا گیا، 12-13 سال کا بچہ تھا، اس نے انٹرویو دیا، یہ پاکستان کی کسی ٹی وی چینل نے انٹرویو نشر کیا تھا، تو اسے پوچھا گیا کہ تو کیوں حملہ کرنے لگا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے میرے امیر نے کہا ہے حملہ کرنے کا، اور میں جا کر گھس جاتا مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، بازار کے اندر۔ اس نے کہا وہ تو مسلمان ہے۔ اس نے کہا کس نے مسلمان؟ پاکستان کے اندر تو ایک بھی مسلمان نہیں ہے، پاکستان کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ذہن کس نے پڑھایا 12 سال کے بچے کو؟ اس نے کہا ایک بھی مسلمان نہیں ہے پاکستان کے اندر، سب کافر ہیں۔ ان کا مسجدیں، کہا یہ مسجدیں بھی کافروں کی ہیں۔ پھر اسے کہا اگر تو اپنے تیرے باپ پر اگر حملہ کرنے کا کہے تیرا امیر تو کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنے باپ کو بھی خودکش حملہ کر کے مار دوں گا، میرا امیر مجھے کہے گا میں سب کچھ کروں گا۔ یہ ذہن کس نے بنائے؟ 12 سال کا بچہ، اتنا ہولناک ذہن، اتنا خوفناک ذہن، اتنا دہشت زدہ ذہن۔ سامعین محترم، یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے اور بہت طویل ہسٹری ہے۔ خدا را اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں، قرآن و سنت کا تمسک رکھیں، علماء کرام کے قریب اپنی زندگیاں گزاریں، علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں۔ علماء ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلاتے رہیں گے، اور اس سخت ذہن سے، شدت پسند ذہن سے، تکفیریت سے اور فتنہ ارتداد سے آپ کو ہمیشہ منع کرتے رہیں گے۔ اور خاص کر میں آپ کو یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ علماء اہل حدیث میں تکفیریت کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ علماء اہل حدیث کی پوری ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو کبھی علماء اہل حدیث میں ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو لوگوں کو کافر کہتے ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ مرتد کہتے ہوں، فلاں کہتے ہو فلاں، ایسے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر چند ہوں گے تو ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی بات ہے، وہ مسلک کی بات نہیں ہے۔
اس لیے ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہے، جو رسول اللہ کی بات ہے، اور اسی کی تعلیم آپ کو دیتے ہیں۔ خبردار، العقیدہ الولاء والبراء، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مسلمانوں سے محبت کریں۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے سارے حقوق پورے کریں، اور جو کافر ہے اس سے اسی طریقے سے نفرت کرے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کی بیلنس میں ہوگی تو آپ کا ایمان کامل ہے۔ اگر ان دو چیزوں میں افراط اور تفریط ہوگا تو آپ کا ایمان یقیناً خطرے میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔